کرک میں امن دشمنوں کا وار، دہشت گردوں کی پولیس موبائل پر فائرنگ، حملے میں 5 پولیس اہلکار شہید۔ پولیس معمول کی گشت پر تھی، دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی حملے کی مذمت، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ قومی ایئر لائن کے 75% حصص فروخت کرنے کی منصوبہ بندی، بولی کا پہلا مرحلہ مکمل، 3 بڑے بزنس گروپس نے بڈز جمع کروا دیں۔ ایئر بلو، عارف حبیب اور لکی سیمنٹ گروپ کنسورشیم میں شامل۔ حکومت 100 ارب روپے سے زائد کی بولی کے لیے پر امید، ممکنہ نئے سرمایہ کار کو 5 سال میں 80 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ 92.5% رقم پی آئی اے کی بحالی پر ہی خرچ کرنا ہوگی۔ کامیاب پارٹی کو بقیہ 25% حصص خریدنے کے لیے 90 دن کی مہلت دی جائے گی۔ ملازمین کو 1 سال تک ملازمت کا تحفہ تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ پینشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد مرات ہولڈنگ کمپنی ادا کرے گی۔ نئے جہاز لیز پر لینے کے لیے 18% جی ایس ٹی کی چھوٹ ملے گی۔ حکومت نے ایران ایئر لائن کے 664 ارب روپے کے واجبات اور قرضہ اپنے ذمہ لیا۔ اگر پی ٹی آئی سنجیدہ ہے تو حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے، بات چیت کی آڑ میں بلیک میلنگ قبول نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا پی ٹی آئی کو پہلے بھی مذاکرات کی دعوت دے چکا، اسمبلی کے فلور سے بھی مذاکرات کی دعوت دی۔ بولے پی آئی اے کی نجکاری کا عمل شروع ہونا خوشائند بات ہے، پی آئی اے کی نجکاری شفاف بنانے کے لیے پرعزم ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نجکاری ہوگی۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کی ایک بار پھر تعریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہیڈ آف اسٹیٹ قرار دیا۔ پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے جانے کا پھر سے ذکر، فلوریڈا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے ہم نے 8 جنگیں رکوائیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل انتہائی قابل احترام شخصیت ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہم نے 1 کروڑ جانیں بچائی ہیں، امریکہ کا 100 گنا زیادہ طاقتور ٹرمپ کلاس بحری جہاز بنانے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ 15 آبدوزیں بنائی جا رہی ہیں، چین اور روس کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا بھر میں امریکہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کریں گے۔ آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 برس آگے ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی ملاقات، آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز نے کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کو بہترین کارکردگی پر مبارکباد دی، کہا نظم و ضبط، ٹیم ورک اور لڑنے کے جذبے سے کامیابی ملی۔ انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی کامیابی پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے، میدان کے اندر اور باہر ملک کے سفیر بن کر پاکستان کا نام روشن کریں۔ پاکستان کے نوجوان قوم کے مستقبل کی بنیاد ہیں، جن کی توانائی، صلاحیت اور کردار ملک کی ترقی اور عالمی سطح پر وقار کے تعین میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ عراق، نجف آمد پر گورنر یوسف مکی قناوی نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ صدر مملکت اور گورنر نجف میں ملاقات ہوئی، جس میں 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نجف میں قیام کے دوران صدر زرداری حضرت علی اور کربلا میں حضرت امام حسین اور حضرت عباس ابن علی کے مزارات پر حاضری بھی دیں گے۔ بھارت سے کشیدگی میں اضافہ، بنگلہ دیش نے نئی دلی میں کونسلر اور ویزا سروسز معطل کر دیں۔ بنگلہ دیشی مشن کے مطابق کشیدہ حالات کی وجہ سے کونسلر اور ویزا سروس عارضی معطل کی گئی ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کا کہنا ہے کہ 2 روز پہلے ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بھارتی مظاہرین نے ہائی کمشنر کو قتل کی دھمکیاں دی تھیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے بھی 1 روز پہلے چٹاگانگ ویزا سینٹر بند کر دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن، پی ٹی آئی نے 6 وکلا رہنماؤں کی فہرست جیل حکام کے حوالے کی تھی۔ فہرست میں بیرسٹر گوہر خان، سلمان اکرم راجہ اور نیاز اللہ نیازی کے نام شامل۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور بشرا بی بی کی فیملی بھی ملاقات کے لیے آج اڈیالہ جیل آئیں گی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے 9 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری رکوا دی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت میں 27 جنوری تک توسیع کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو آئندہ سماعت پر عدالت یا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی ہدایت، عدم دستیابی کے باعث دلائل نہ ہو سکے، مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔
کراچی میں ای چالان اور جرمانے پر نظر ثانی کا امکان، سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج طلب، وزیر داخلہ کی سربراہی میں پارلیمانی جماعتوں کے ارکان میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ کمیٹی ای چالان پر شہریوں کے تحفظات اور شکایات کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی ای چالان، ٹریفک ریگولیشنز اور جرمانوں پر سفارشات حکومت کو دے گی۔ آزاد کشمیر اور گلیات میں 3 روز سے جاری برف باری اور بارش کا سلسلہ تھم گیا۔ چترال میں برف باری سے نظام زندگی مفلوج، مالم جبہ میں سیاحوں کی موج مستیاں، کوئٹہ کا درجہ حرارت -3 ڈگری ریکارڈ، خلات میں -2 ریکارڈ، لاہور اور کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ، پنجاب میں صبح کے وقت شدید دھند، موٹر وے بھی کئی مقامات سے بند رہی، ٹرینز اور پروازوں کا شیڈیول متاثر۔ لاہور میں اسموک کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن اقدامات، انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی نے اوپن فوڈ آؤٹ لیٹس اور باربیکیو پوائنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا دائرہ وسیع کر دیا۔ 60% سے زائد مقامات پر سیکشن ہوڈز نصب قواعد کی خلاف ورزی پر متعدد دکانوں کو سیل کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق سیکشن ہوڈز نہ ہونے کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ حکومتی اقدامات سے فضائی آلودگی میں واضح کمی ریکارڈ ہوئی۔ تیفی بٹ کے بہنوئی کے قتل کیس میں پیش رفت، جے آئی ٹی نے امیر مصعب اور امیر فتح کو قصوروار قرار دیا۔ ذرائع جے آئی ٹی کے مطابق جاوید بٹ کے قتل کی منصوبہ بندی میں امیر مصعب کے ساتھ امیر فتح شامل ہے۔ مقدمے میں نامزد ایک ملزم عارف بھٹی تاحال منظر سے غائب۔ امیر مصعب کے شوٹر کو ٹاسک دیتے وقت امیر فتح بھی موجود تھا۔ امیر فتح بھی 24 دسمبر تک ضمانت پر ہیں۔ پولیس کی جانب سے ضمانت خارج کرانے کے لیے درخواست دائر کی جائے۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر حکمت عملی کے باعث ملک کی معیشت کی اونچی اڑان، صارفین اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ گزشتہ 4 سال میں زر مبادلہ کے ذخائر تاریخ کی بلند ترین سطح 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں گیلپ اور ڈی این بی نے معیشت میں نمایاں بہتری اور صارفین کے اعتماد میں 19% اضافے کی تصدیق کر دی۔ ماہرین کے مطابق حکومت اور ایس آئی ایف سی کی معاشی اصلاحات سے مالی عدم تحفظ میں کمی، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور میکرو اکنامک استحکام حاصل ہوا۔